تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے تو حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے منت مانی، کیونکہ وہاں پر ایک عورت تھی جس کا نام اسماء بنت مروان تھا۔ وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتی، نازیبہ کلمات کہتی، آقا علیہ السلام کو تکلیف دیتی۔ وَكَانَ تُؤْذَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اسماء بنت مروان حضور کو تکلیف دیتی نازیبہ کلمات کہہ کر، گستاخی کر کے مصطفیٰ کو تکلیف دیتی۔ تو جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے تو حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے منت مانی۔ کیا؟ عرض کیا کہ باری تعالیٰ آقا علیہ الصلاۃ والسلام باخریت واپس تشریف لے آئیں، جب حضور واپس آئیں گے تو میں اس گستاخ کا سر تن سے جدا کر دوں گا، میں اس گستاخ کو واصل جہنم کر دوں گا، میرے آقا علیہ السلام باخریت تشریف لے آئیں۔ یا آپ نے منت مانی حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب دیکھیں کہ آنکھوں میں نور نہیں ہے، آنکھوں میں نور نہیں ہے، نبینا صحابی ہیں، لیکن دل کی بصارت دیکھے، دل کا عشق مصطفیٰ دیکھے، حضور سے محبت دیکھے، حضور سے پیار دیکھے۔ عرض کیا کہ باری تعالیٰ میرے آقا باخریت تشریف لے آئیں، میں یہ منت مانتا ہوں جب میرے آقا آئیں گے تو اس گستاخہ عورت کا سر میں تن سے جدا کر دوں گا، اسے واصل جہنم کروں گا۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے، اور جب باخریت آپ واپس تشریف لائے تو حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پوچھا نہیں ہے۔ اب یہ قابل توجہ بات، جو کہتے ہیں ماں ورائے عدالت کر دیا، پوچھنا چاہیے تھا، یوں کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے تھا، اس میں دلیلیں دیتے ہیں۔ اب یہ میں آپ کو حضرت امام واقدی کی کتاب کتاب المغازی سے سنا رہا ہوں۔ حضرت عمیر بن عدی یہ صحابی رسول ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا زمان اقدس ہے، آپ جلوہ کر رہے ہیں، لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ نے حضور سے پوچھا نہیں کہ آقا فلاں عورت آپ کی گستاخی کرتی ہے، حضرت ابوبکر کو بھیجو اس کو سمجھائے، حضرت عمر کو بھیجو، حضرت عثمان کو بھیجو، ان کو سمجھایا جائے۔ حضور سے جا کر نہیں کہا، حضور سے جا کر پوچھا نہیں ہے۔ جو ماں برائے عدالت کا کہتے ہیں وہ سبق لیں حضرت عمیر بن عدی سے، وہ درس عبرت لیں حضرت عمیر بن عدی سے۔ حضور کے بارے میں بھی تعویلات، حضور کے بارے کے اندر بھی تمہارے دل کے اندر کھوٹ آ جائے، تم کیسے مومن ہو کہ مصطفیٰ کے بارے میں بھی دل میں کھوٹ رکھتے ہو؟ یہی تمہاری محبت اور ایمان ہے۔ تو حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ عشاء کی نماز پڑھ کے چل دیے، نبینا صحابی۔ اب بتائیں جب جانا تھا تو گھر کیسے ڈھونڈنا تھا؟ ہیں بھی نبینا، ساتھ بھی کسی کو نہیں لیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ نبینا صحابی تو علامہ اقبال علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ جب دل میں عشق مصطفیٰ ہو تو راہیں خود نکل جاتی ہے، راہیں خود بن جاتی ہیں۔ تو آپ نبینا صحابی ہو کر آپ چلتے چلتے اسماء بنت مروان جو کہ گستاخ رسول تھی ان کے گھر پہنچ گئے۔ اب نبینا صحابی، بچے بھی ساتھ لیٹے ہیں، لیکن دل کی بصارت دیکھو، دل کا ایمان دیکھو، دل کا عشق دیکھو، محبت مصطفیٰ دیکھو، کیسی محبت تھی کہ آپ نے بچے کو اٹھا کے سائڈ پہ کیا اور تلوار لے کر اس عورت کے سینے پہ رکھ دی، سینے کے اوپر تلوار رکھی اور اوپر چڑھ گئے، اور اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے جب تک تلوار نیچے سے پار نہیں ہو گئی۔ اوپر سے رکھ کر نیچے سے تلوار کو نکال دیا اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے تو پوچھا نہیں تھا حضور سے کہ میں اس کو قتل کر رہا ہوں یا نہ کر رہا ہوں، وہ گستاخ رسول ہے۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ مصطفیٰ کی محبت ہے، یہ نبی کا عشق ہے کہ گئے اور جا کر تلوار سینے پہ رکھ کر ایسا زور لگایا کہ سینہ چیرتے ہوئے نیچے سے تلوار نکل گئی، اس کو واصل جہنم کیا۔ تو واپس تشریف لے آئے اور نماز فجر حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے پڑھی، عشاء کی پڑھ کے گئے اور نماز فجر پھر مصطفیٰ کے پیچھے پڑھی۔ دیوانوں اب ذرا جملے سننا، اگر آپ کے دل میں بھی عشق مصطفیٰ ہو تو پھر ذرا پیار سے بولنا بھی ہے آپ نے۔ تو جب حضرت عمیر بن عدی واپس تشریف لائے، نماز فجر مصطفیٰ کے پیچھے پڑھی۔ جب نماز فجر پڑھی اور آقا علیہ السلام نے سلام پھیرا
سلام پھیرنے کے بعد حضور نے ایسے مڑ کے حضرت عمیر بن عدی کی طرف دیکھا اور فرمایا مسکرا کر، عمیر بن عدی کیا رات کو اپنا کام پورا کر آئے ہو؟ یہ حضور نے فرمایا کیا رات کو اپنا کام پورا کر دیا؟ جو کام کرنے گئے تھے وہ پورا کر کے آئے ہو؟ اسے واصل جہنم کر آیا ہو، ایسا اس گستاخہ کو واصل جہنم کر دیا۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا مجھ سے پوچھ تو لیتے، مجھ سے اجازت تو لے لیتے، مجھ سے پوچھا ہوتا میں آپ کو اجازت دیتا پھر چلے جاتے۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کام پورا کرائے تو صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا تم ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جس نے اللہ کی بھی مدد کی ہے، اللہ کے رسول کی بھی مدد کی ہے؟ عرض کیا جی آقا دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو عمیر بن عدی کو دیکھ لیا کرو، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اے عمیر تم نے یہ کیا کر دیا، تم نے میرے پوچھے بغیر یہ کام کر دیا، نہیں، فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے اس کو دیکھنا ہے تو عمیر بن عدی کو دیکھ لیا کرو، اس کو دیکھا کرو۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے عرض کیا آقا یہ وہ شخص ہے جس نے نبینہ ہو کر اطاعت خدا بھی کی ہے، اطاعت مصطفیٰ بھی کی ہے، نبینہ ہو کر۔ جب حضرت فاروق اعظم نے نبینہ کہا نا کہ یہ نبینہ ہو کر بھی اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ کر رہا ہے تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر بیٹھ جاؤ، اسے نبینہ کہتے ہو جیسا بینا ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا یہ نبینہ نہیں ہے، سب سے بڑا بینا یہ ہے کہ جو بینا ہو کر بھی نبینہ بن جاتے ہیں وہ سب سے بڑے نبینہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ نبینہ نہیں ہے، سب سے بڑا بینا ہے۔ فرمایا کہ اس کو نبینہ نہ کہو، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد والے شخص کو دیکھنا ہو وہ حضرت عمیر بن عدی کو دیکھ لیا کرے۔ اب دیکھیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے نبینہ نہ کہو، یہ نبینہ نہیں ہے، سب سے بڑا بینا ہے، کیونکہ اس کے دل کی بصارت ہے، اس کے دل کا نور ہے۔ نبینہ صحابی ہو کر آپ نے یہ عمل کیا تو آقا علیہ السلام نے یہ انعام دیا۔ تو آج بہت سارے بینا ہو کر بھی زبان بند رکھتے ہیں، بینا ہو کر بھی نبینہ بنے رہتے ہیں، انہیں گستاخی نظر ہی نہیں آتی، انہیں آقا علیہ السلام کی شان میں نصیبہ کلمات نظر ہی نہیں آتے، وہ بینا ہو کر بھی نبینہ بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نہیں امن قائم رکھنا چاہیے، امن قائم رکھنا چاہیے۔ سب سے بڑے امن کے امین تو مصطفیٰ ہیں۔ حضور فرما دیتے اے عمیر بن عدی تم نے یہ کیا کر دیا، یہاں پہ امن قائم رکھنا چاہیے تھا، یہاں پر تو فتنہ پڑ جائے گا، فساد پڑ جائے گا، یہاں پر لوگ جنگ و جدال کے اندر آ جائیں گے، تم نے بغیر پوچھے ایسا کیوں کیا ہے؟ بلکہ یہ نہیں کہا، فرمایا اے عمیر بن عدی تم نے جو کام کیا ہے اس کام نے اللہ کو بھی خوش کر دیا ہے، اللہ کے محبوب کو بھی خوش کر دیا ہے۔